اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، پروردگارا آج کے دن میں مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، خدایا آج کے دن میں مجھے تیرے صالح اور اطاعت گزار بندوں میں قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آج کے دن میں مجھے تیرے مقرب بندوں میں دوستوں میں شامل فرما دے۔ بِرَأْفَتِكَ یا ارحم الراحمین، تیری مہربانی اور رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ استغفار کا دوسرا نام توبہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، لہذا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے۔ لیکن جو گناہ کرتا ہے، اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے اس سیدھا راستے سے، اس مسیر سے، صراط مستقیم سے وہ منحرف ہو کر ضلالت اور گمراہی کے راستے کی طرف اس کا سفر جاری ہوتا ہے۔ لہذا جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا ہی وہ خدا سے دور اور ہدایت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ انسان بیدار ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، تو یہ انسان دوبارہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پر پلٹ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا وجود ایک بہت بڑی کائنات کے مانند ہے۔ یہ ہمیشہ تغیر اور تبدل کا شکار رہتا ہے۔ لہذا انسان کی معرفت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ، انسان خواب غفلت سے بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ، انسان خدا سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر انسان کا قدم مستحکم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان اگر اس راہ سے ہٹ جائیں، گناہ کرے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی راہ پر جاری رہے گا، نہیں، خداوند متعال نے اس انسان پر اپنے فضل و کرم سے رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے اور اسے توبہ جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اے انسان، اگر تم گناہ کرے تو تم میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور دوبارہ میرے دروازے کی طرف تم پلٹ آ جائے، میری بارگاہ کی طرف تم واپس آ جائے۔ اور انسان کے اندرونی تبدیلی اور تغیر کا نام ہی توبہ ہے۔ توبہ کا منشا اور اس کا سر چشمہ بیداری اور معرفت ہے۔ جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے
اور اللہ کی نسبت اس کی معرفت بڑھ جائے تو یہ انسان شیطان کے ہجوم سے بچ جاتا ہے، شیطان سے چنگل سے یہ بچ جاتا ہے، کبھی بھی شیطان کو اس پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیشہ انسان کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان میں معرفت آنے سے یہ نور معرفت انسان کو اپنے دشمن کی معرفی کرتا ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پر انسان کو یہ بتا دیا، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیں۔ لہٰذا معرفت اور بیداری کی ضرورت ہے تاکہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہونے کی صورت میں انسان اپنے گناہوں کے حوالے سے پشیمان اور ندامت اور پشیمانی ہو جاتی ہے، اور اس پشیمانی اور ندامت کے نتیجے میں انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے اور گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں، اس عظیم مہینے میں، خدا کی مہمانی کے اس عظیم مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔